اور غلطیوں سے پاکیزہ مخلوق دعا کرتی ہے۔ چند اعمال کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ مزید کچھ اعمال ایسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسے عمل جب انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نورانی اور معصوم فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور میرا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم اور پاکیزہ مخلوق کی دعا رد نہیں کرتا۔ جو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں کوئی اور کام ہے ہی نہیں سوائے اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا کرنے کے علاوہ انہیں کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم اور پاکیزہ مخلوق ہے، انشاءاللہ ان کی ہم دعائیں لیں گے، یہ ہماری دعاؤں کے اندر انشاءاللہ شامل ہوں گے جب ہم یہ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمیت میرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی مختصر سا وقت ہے، صرف 25 منٹ ٹائم ہے محترم بھائیوں ہمارے سامنے، ہمارے پاس، تو آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ قرآن سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا بہت بڑی سعادت اور رحمت ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی، گھروں تک آواز جا رہی ہے، قرآن سننا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سننا، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے محترم بھائی ہم وہ عمل دیکھتے ہیں کہ جس عمل پر بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر محترم بھائیوں 782 نمبر کے اوپر سرکار دو جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ امام کی یہ بات سن کے جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی جب جماعت کرواتے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو اللہ کے نبی اونچی آواز میں آمین کہتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے، ہم اللہ کے نبی کی آواز سنتے کہ اللہ کے نبی اونچی آواز میں آمین کہہ رہے ہیں، ہم تک اللہ کے نبی کی آواز پہنچتی۔ تو میرے نبی نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ میرے صحابہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر 780 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر 915 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے محترم بھائیو؟ میرے نبی نے بہت بڑا فائدہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ فرمایا جب تم آمین کہتے ہو نا تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب تم نماز کے اندر امام کے پیچھے آمین کہتے ہو تو اللہ کے نورانی اور معصوم مخلوق، یہ فرشتے، یہ ملائکہ، یہ بھی آمین کہتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، میرے نبی کا فرمان ہے، ناطق وحی نبوت والی زبان سے میرے نبی فرما رہے ہیں، ساری دنیا تہس نہس ہو سکتی، اس میں شک کوئی نہیں ہے، مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے۔ جو اس میں شک کرے گا میرے محترم بھائیو اس کے ایمان کے اندر شک ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس کی آمین
فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوگی، مل گئی، اللہ کیا اس کو اعزاز بخشیں گے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ میری تیری بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، یہ کسی بڑے اور کسی غوث کی بات نہیں ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے آمین کہنا نماز کے اندر امام کے پیچھے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم آمین کہتے ہو تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جب تمہاری ان کی آمین اکٹھی ہو جاتی ہے تو اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے میرے محترم بھائی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے ہی کسی نے اختلاف ڈال دیا کہ آستہ کہنی چاہیے یا اونچی کہنی چاہیے، میرے نبی کا حکم ہے آمین کہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب امام آمین کہے گا، ہم امام کی آمین سنیں گے، تب ہم اپنی آمین کہیں گے، تو ہماری آمین بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا عمل ہے، محض ہٹ درمی اور مسل کی تعصب کی بنا کے اوپر کچھ بھائی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو آمین نہیں کہیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ ہے تو نہیں، آمین کہنے سے کیا ہو؟ کچھ نہیں، آمین تو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مغضوب علیہم، جو گمراہ ہوئے ہیں، جن کے اوپر غضب ہوا ہے، اللہ ہمیں ان کے اندر شامل نہ فرما، ان سے ہمیں دور فرما۔ تو بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے آمین، اللہ قبول فرما۔ اس آمین سے میرے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر حسد ہے تو یہودیوں سے ہے، یہودیوں کو ہے۔ اب دیکھیں میرے محترم بھائیو، یہاں بھی ایک پتہ کی بات ہے، جب یہودی آمین سنیں گے نہیں تو انہیں حسد کیا ہوگا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر آمین اونچی آواز میں ہوتی تھی، یہودی سنتے تھے، محلے کے اندر آواز جاتی تھی کہ یہ نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اس لیے یہودی جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری آمین سے جلتے ہیں، ان کو ساڑ ہوتا ہے، ان کو حسد ہوتا ہے تمہاری آمین کہنے سے۔ اگر میرے نبی آستہ آمین کہتے، صحابہ بھی دل میں آمین کہتے، تو یہودیوں کو کیا پتا کہ آمین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہ وہ سنتے، نہ وہ حسد کرتے، نہ وہ جلتے، نہ وہ سنتے نہ جلتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ آمین مدینے کے اندر میرے نبی کی مسجد کے اندر سنتے تھے، اس لیے جلتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا عمل ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات واضح ہوئی میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نورانی فرشتے بھی عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہماری خیر خواہی کے لیے وہ بھی ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ اتنی قدر کرتا ہے اس معصوم مخلوق کی کہ جن کی آمین ان معصوم مخلوق ان فرشتوں سے مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ آگے سنیے میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کے اندر 6927 سے لے کر 6929 نمبر کے اوپر 3 27 28 اور 29 3 احادیثیں موجود ہیں۔ میرے نبی کے 3 فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ سیدہ ام دردہ اس حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یقول دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ عند راسہ ملک موکل كلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثلہ۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کی غائبانہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ سامنے موجود نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی یہ خیر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول کیوں ہوتی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عند راسہ ملک، جو یہ دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس دعا کرنے والے کے پاس اللہ کا نورانی فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کا پاکیزہ نورانی فرشتہ کھڑا ہے۔ جب یہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے قال الملک الموکل به آمین، تو اس کے ساتھ جو فرشتہ کھڑا ہے وہ آمین کہتا ہے۔
کتنا میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نورانی معصوم مخلوق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نورانی پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ کے گارنٹڈ ولی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کر رہا ہے، بھائی سامنے موجود نہیں، اس کے لیے خیر کی دعا کر رہا ہے، تو یہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک تو یہ بات واضح ہوئی، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، کہیں مسلمان مظلوم ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا کریں گے، اللہ کی نورانی مخلوق آمین کہے گی۔ اور اگلی بڑی بات کمال کی ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ فرشتہ آمین کہتا ہے، ساتھ کہتا ہے والا کا بے مثلی، اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے خیر مانگ رہا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، جو چیز اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ کا یہ نورانی فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس دعا مانگنے والے کو بھی وہ عطا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا مانگنا کہ فرشتہ آمین کہتا ہے، پھر جو چیز انسان اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی عطا کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو، ضرور اپنی دعاؤں کے اندر اپنے فوت شدگان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر ان کی دعائیں شامل کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ کبھی بھی کنجوسی نہ کریں۔ جب کوئی ذہن میں بات آئے کہ فلاں بھائی تکلیف کے اندر ہے، بیمار ہے، پشیمانی کے اندر ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، تو لازمی دل کھول کے اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کی تنگیاں دور فرما۔ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا یا اللہ اس کی تنگیاں بھی دور فرما۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے محترم بھائیوں، سچا اور سچا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرمائے، جو مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور آگے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ایک خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کے اندر 715 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم عاد اخاہ الا ابتعث اللہ له 70,000 ملک یصلون علیہ من ای ساعۃ النہار کان حتی یمسی ومن ای ساعۃ اللیل کان حتی یصبح۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، بیمار ہے اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اس کو کمپنی دیتا ہے، اس کے لیے حوصلے کی بات کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں الا ابتعث اللہ له 70,000 ملک، اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیتے ہیں، یصلون علیہ، جو اس انسان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا عمل ہے میرے محترم بھائیوں، بیمار پرسی کرنا، حال چال پوچھنا، کسی بیمار کے پاس جانا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، خیر کی بات کرنا، اس کے سامنے بیٹھنا۔ اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بیمار پرسی کرنے والے انسان کے لیے دعا کرو۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ای ساعۃ النہار، اگر وہ دن کے وقت گیا ہے تو صبح سے لے کر شام تک دن کے ہر لمحے دعا ہو رہی ہے۔ آپ واپس آ چکے ہیں، حال چال پوچھ کے واپس آ چکے ہیں، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا تب تک آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جو بیمار پرسی کرنے کے لیے گیا۔
میرے محترم بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے. ہمارا ہمسایہ پڑوسی بیمار پڑا ہے، کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کا حال چال ہی پوچھ لیں. میرے محترم بھائیوں، شوق کے ساتھ جایا کریں گے. یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا عمل ہے، اتنا بڑا اجر ہے. جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو. میرے محترم بھائیوں، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں جب مسلمان دوسرے کا درد اپنے اندر رکھتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے. میرا اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ اس کے لیے دعا کریں. تو معلوم ہوا کہ جو مسلمانوں کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین انسان ہے. اور جو بندوں کا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ حسد اور بغض رکھتا ہے، جو دوسروں کی نقصان کی دعا کرتا ہے. ہر وقت اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار خراب ہو جائے، اس کی تباہی ہو جائے، اس کی بربادی ہو جائے، اس کا یہ نقصان ہو جائے. کعبہ کے رب کی قسم میرے اللہ کے ہاں یہ ناپسندیدہ ترین انسان ہے. لیکن جو بندہ خیر خواہ ہے، دلوں میں ہمدردی رکھتا ہے، دکھ درد کے اندر شریک ہوتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، میرے اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اعزاز عطا کرتا ہے. اور ایک بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر 919 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا ایسے انسان کے پاس جا رہے ہو کہ جو بالکل آخری لمحات میں ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، اللہ کے پاس جانے والا ہے، تو سیدہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا فَقُولُوا خَيْرًا، اس کے لیے خیر کی بات کرو، وہاں اچھی بات کرو، کیونکہ جب اچھی بات کرو گے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، جو تم کہتے ہو اس کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں. اگر انسان اچھی بات کرے گی یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے دوانی فرشتے بھی کہیں گے آمین. تو انشاءاللہ جب ان کی آمین ہو گئی، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا اللہ قبول فرمائے گا، اس کی بخشش بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مریض کے پاس کوئی بے حوصلے والی بات یا کوئی ایسی بات نہ کی جائے، بلکہ بہترین بات کی جائے، خیر کی بات کی جائے، جس کو سن کے اللہ کے دوانی فرشتے بھی آمین کہیں. کہتی ہیں پھر یہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. ان کے خامد تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فوت ہو گئے، وہ گھر میں فوت ہو گئے. یہ فرماتی ہے میں اللہ کے نبی کے پاس گئی، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو یہ کہے اپنی زبان سے اللہم اغفر لی ولہ، اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے خامد کو بھی معاف فرما. کتنا بہترین سبق میرے نبی دے رہے ہیں کہ آپ میت کے پاس کھڑے ہو کر، میت کے پاس جا کے تم نے یہ کہنا ہے اللہم اغفر لی ولہ، اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے خامد کو بھی معاف فرما دے. اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جب سیدہ دعا کریں گی تو اللہ کے نورانی فرشتے بھی آمین کہیں گے، ان کی آمین میرا اللہ قبول فرمائے گا، اللہ ان دونوں کو معاف کر دے گا. اور ساتھ فرمایا وہاں پر اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ وَعَاقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَ حَسَنًا، اللہ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما. سیدہ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے خامد کو بھی معاف فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما. کہتی ہے مجھے اللہ نے پھر بہترین بدل عطا فرمایا جو ابو سلمہ سے بہتر تھا. اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد کے اندر میرے نبی کے ساتھ سیدہ ام سلمہ کا نکاح ہو گیا. میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام سلمہ کے خامد بن گئے. اتنی بڑی دعا قبول ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں. کسی مریض کے پاس بیٹھ کے یا کسی ایسے انسان کے پاس جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے حق میں دعا کریں، اس کے لیے خیر کی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ کے نورانی فرشتے وہاں آمین کہتے ہیں اور میرا اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 1442 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے جب لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہر دن آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ أَحْدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلَفًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے راستے میں لوگوں کو دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو بدل عطا فرما۔ ایک فرشتہ روزانہ میرے محترم بھائیو اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں یتیموں کے اوپر مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نورانی فرشتہ روز دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بہترین بدل عطا فرما۔ اور ایک فرمایا دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو بخیلی سے کام لیتا ہے، جو جمع کر کے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو اگر دعا لینا چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خفیہ بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں، جہاں موقع ملے جتنی اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ جو فرض ہے زکوٰۃ وہ تو آپ نے ادا کرنی ہے، عشر فرض ہے ادا کرنا ہی کرنا ہے میرے محترم بھائیو، اس کے علاوہ بھی خرچ کریں، اس کے علاوہ بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کے اندر برکت شامل فرمائے۔ جو آپ کے پاس زائد ہے، صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے اللہ فرماتے ہیں قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، جو آپ کے پاس زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیجئے، وہ آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ جو خرچ کرتا ہے روز فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو اور عطا فرما، اس کا اور بدلہ اس کو بہترین عطا کر۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، صرف 5 منٹ باقی انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر 4213 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو خیر سکھلاتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، خیر سکھلاتا ہے، کوئی نیکی سکھلا دیتا ہے، کسی کو قرآن کی کوئی آیت سکھلا دیتا ہے، کوئی حدیث، کوئی دعا، کوئی نماز سکھلا دیتا ہے، کوئی خیر کی بات کرتا ہے، خیر سکھا دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ بھی اس کے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ کے نورانی بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور فرمایا یہاں تک کہ اس کے لیے سمندر کی مخلوق مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ معلوم ہوا کہ دین کتنا خیر خواہی کا نام ہے، جو دین کی بات کرتا ہے، دین سکھلاتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے، حدیث سکھلاتا ہے، کوئی نماز اور دعا یاد کرواتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، کوئی نماز ٹھیک کروا دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے دنیا کی ساری مخلوقیں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو معلوم ہوا کہ کتنا بڑا عظیم ترین یہ معاملہ ہے دین کا، اور کتنی اہم ترین چیز ہے یہ دین، اس کو سیکھنا سکھلانا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، کوئی ذہن میں بات آ جائے، کسی کو کوئی نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا، کوئی دعا ٹھیک نہیں پڑھ رہا، یا کسی کا وضو ٹھیک نہیں، یا کسی کا کوئی دینی معاملہ ٹھیک نہیں، اس کو سمجھا دیں، اس کی اصلاح کر دیں، یہ بہت بڑا عمل آپ نے کر لیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق انشاءاللہ آپ کے لیے خیر کی دعا اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور دوسری بات ہے میرے محترم بھائیوں، ایک بات یہ بھی ہے جس کو کوئی بات سکھلائی جائے، سمجھائی جائے، وہ بھی کوشش کرے کہ جو میری خیر خواہی کر رہا ہے، میری اصلاح کر رہا ہے، میں اس کی بات مانوں اور اپنی اصلاح کروں۔ کتنی چیزیں میرے محترم بھائیوں، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، بے شمار چیزیں ہیں، ویسے تو بڑی چیزیں ہیں، ایک ایسا عمل ہے جو بار بار ہر نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بار بار امام کہتا بھی ہے کہ پاؤں سیدھے کر لیں، ایڑی کے ساتھ ایڑی ملا لیں، اپنی چادریں شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں، ہر نماز کے ساتھ کہا جاتا ہے۔
لیکن کتنے ایسے بھائی ہیں جو سالوں سے نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن پیر سیدھا نہیں کرتے. مطلب اصلاح، یہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جو میرے نبی نے فرمایا جو نماز کے اندر اپنے پاؤں سیدھے کرتے ہیں، صف بندی کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، جن کی اصلاح کی جائے، کوئی بات بتائی جائے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو نکالیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، یہ پھر بے فائدہ چیز ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، 599 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. میں جتنی احادیث بیان کرتا ہوں محترم بھائیو ساری صحیح بیان کرتا ہوں، کبھی ضعیف یا موضوع یا من گھڑت میں نے بات کبھی بیان نہیں کی. تو یہ ساری صحیح حدیثیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا، جو بندہ با وضو ہو کر رات گزارتا ہے، یعنی سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں إِلَّا بَاتَ مَعْهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ، اللہ کا ایک نورانی فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے رات کو، آسان سا عمل ہے، وضو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے میرے محترم بھائی. وضو کر کے پاکیزگی حاصل کر کے وضو کر کے سوتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا نورانی فرشتہ جو اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے. اور یہی بس نہیں، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينقلب ساعة من اللیل، یہ با وضو ہو کر سونے والا رات کو جب جب کروٹ لیتا ہے، سائڈ چینج کرتا ہے، یہ اللہ کا نورانی فرشتہ پتہ ہے کیا کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک، یہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. کتنا آسان عمل ہے میرے محترم بھائیوں. رات کو وضو کر کے سوئیں اور اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا لیں، اور انشاءاللہ کعبہ کے رب کی قسم ہے جن کے ساتھ اللہ کا یہ نورانی فرشتہ، یہ رحمت والا فرشتہ ہوگا، وہ رات کو ہر مصیبت سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کبھی اس کے اوپر چھت نہیں گرے گی، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کبھی کوئی زہریلا جانور اس کو ڈسے گا نہیں، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا نورانی فرشتہ بھی موجود ہے. میرے محترم بھائیوں، کبھی عمل کر کے تو دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ بہار آئے گی، غموں سے چھٹکارا مل جائے گا، مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا مل جائے گا. جب سنت کے اوپر عمل کریں گے، دین کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ رات کو ڈرونے خواب اور رات کو بڑے بڑے معاملے، میرے محترم بھائیوں وضو کر کے سو جائیں، انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی. اور ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے تہجد کے ٹائم پتہ نہیں چلتا، نیند اتنی آئی ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے محترم بھائیوں وضو کر کے سوئیں اور دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ مجھے تہجد کے وقت بیدار کر. اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، آزمایا ہوا نسخہ ہے. آپ بھی وضو کر کے اپنے بستر پہ جائیں، اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تہجد نصیب فرما. کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اس وضو کی برکت کی وجہ سے اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ جب بھی سائڈ اور کٹوٹ لیتا ہے، یہ وضو کر کے سونے والا، یہ اللہ کا نورانی فرشتہ بار بار دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما دے. آپ سو رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نیند کے مزے لے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کا نورانی فرشتہ، اللہ کا گرانٹڈ ولی آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہ آپ نے وضو کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس سنتوں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا